شریعت کا اولین اور اساسی مقصد فرد کی اصلاح اور فرد کی تربیت ہے۔ بقیہ تمام تعلیم، احکام اور ہدایات، وہ خاندان کے لیے ہوں، معاشرے اور ریاست کے لیے ہوں، بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں ہوں، وہ سب اسی بنیادی اور اساسی مقصد کے تابع ہیں کہ ایک ایسا فرد وجود میں آئے جو ان تمام اخلاقی صفات سے متصف ہو جو شریعت ایک مثالی انسان میں دیکھنا چاہتی ہے، جو ان تمام خصائص اور اوصاف کا بالفعل جامع ہو جو اللہ تعالی نے اس میں پیدا فرمائی ہیں، ان اوصاف اور خصائص کو شریعت کی تعلیم کے مطابق فروغ دیتا ہو، اپنی صلاحیتوں کو شریعت کے احکام کے مطابق استعمال کرتا ہو، اور روئے زمین پر دستیاب وسائل کو ان تمام تعلیمات کے مطابق ان مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرے جو شریعت کے مقاصد ہیں۔ اس اعتبار سے اصلاح فرد شریعت کی اصلاحی اسکیم میں سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ شریعت کی اصلاحی تعمیر کا سب سے پہلا قدم اور اس اصلاحی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ یا سب سے پہلی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 360 سے زائد مقامات پر فرد کی اصلاح سے متعلق امور کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ فرد ہی کی اصلاح قرآن کریم کا اولین ہدف ہے۔ فرد کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے دو اہم اصطلاحات استعمال فرمائی ہیں، ایک اصطلاح صلاح کی اور دوسری فلاح کی ہے۔ فرد کی صلاح اصلاح اجتماعی کا پہلا قدم ہے۔ فرد کی اصلاح سے مراد پورے کے پورے انسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح ہر پہلو سے، انسان کی مکمل اصلاح ہر اعتبار سے۔ دنیا میں اصلاحی فلسفوں کی، اصلاحی تصورات کی، اصلاحی نظاموں کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ سب کسی ایک پہلو سے انسان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی تعلیم کے نقطۂ نظر سے اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی معاشی نقطۂ نظر سے، کوئی معاشرتی انداز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی عقل و فکر کے معاملات کی۔ شریعت ان تمام اصلاحات سے انکار نہیں کرتی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ یہ تمام تصورات بالکل یا غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ان تمام اصلاحی پروگراموں میں بہت سے پہلو اچھے ہیں، بعض پہلو کمزور ہیں۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح فرد کا ایک ایسا جامع نظام اور نقشہ ترتیب دیا جائے جس کے نتیجے میں ایک مثالی اور معیاری فرد تیار ہو جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے، اور اس کا اخلاق و کردار تخلیق خداوندی کے اس مکمل شاہکار کے شایان شان ہو۔ فرد کی اصلاح کے بارے میں ایک اور اہم بات جو شریعت نے پیش نظر رکھی ہے وہ فرد اور معاشرے کی اصلاح میں توازن ہے۔ بہت سے نظام اور تصورات یہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے۔ کچھ نظاموں نے فرد کی اصلاح کو اصل قرار دیا اور معاشرے کی اصلاح کا کام چھوڑ دیا۔ کچھ نظاموں نے معاشروں کی بہتری کو اصل قرار دیا اور فرد کی ذمہ داری بھول گئے۔ توازن دونوں صورتوں میں قائم نہیں رہا۔ یا تو حریات مطلقہ اور بیجا و بے سروپا آزادی پر زور دیا گیا اگر فرد کی اصلاح مقصود ہوئی۔ جن نظاموں نے فرد پر زیادہ زور دیا انہوں نے حریت اور آزادی پر اتنا زور دیا، آزادی کے تصورات کو اتنی کثرت اور زور و شور سے بیان کیا کہ معاشرہ اس کے نتیجے میں ایک افراتفری کا شکار ہو گیا۔ جب ہر شخص اپنی آزادی اور حریت پر زور دے گا تو معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کے رد عمل میں کچھ نظاموں نے معاشرے کی بہتری کو اصل قرار دیا اور اس کے نتیجے میں فرد کو کچل کر رکھ دیا۔ شریعت نے ان دونوں تقاضوں کے درمیان توازن رکھا ہے۔ سب سے پہلے شریعت نے یہ بیان کیا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ مقصد تخلیق بیان کرنے کے دو اہم اہداف ہیں۔ پہلا ہدف تو مسلسل یہ یاد دلانا ہے کہ انسان محض کسی اتفاق سے پیدا نہیں ہوا، وہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے کہ خود بخود پیدا ہو گیا ہو یا بعض قوتوں کے خودکار عمل کے نتیجے میں وجود میں آ گیا ہو جس کا کوئی خاص مقصد نہ ہو۔ اگرچہ ہر مخلوق کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ تعالی نے کوئی مخلوق بے مقصد اور بے غرض پیدا نہیں کی، لیکن انسان اپنی محدود بصیرت سے، اپنے محدود فہم میں کچھ مخلوقات کو بے مقصد سمجھتا ہے۔ انسان اس طرح کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کا مقصد تخلیق حق پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے اور انتہائی سنجیدہ اور دور رس نتائج رکھنے والے پروگرام پر مبنی ہے۔ جب یہ تصور ذہن میں بیٹھ جائے تو اصلاح کا کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ مقصد تخلیق بیان کرنے کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ اس کو بنیاد قرار دے کر سارے اصلاحی پروگرام کی اساس اس پر رکھی جائے۔ گویا مقصد تخلیق پہلے متعین ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ عمارت استوار کی جائے جو اصلاحی پروگرام پر مبنی ہے۔
پھر قرآن مجید نے واضح طور پر اور بار بار یہ اعلان کیا کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ان مخلوقات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کوئی شخص اپنے سے کمتر کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ جو چیزیں انسان سے کمتر ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ انسان اپنے سے برتر کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ ایک فطری اور عقلی بات ہے۔ انسان سے برتر خالق کائنات ہے، لہذا انسان خالق کائنات کی خدمت اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور بقیہ مخلوقات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کے حضور سرخروئی کے لیے، اللہ کے حضور انعام پانے کے لیے، اللہ کے حضور دائمی زندگی کے حصول کے لیے۔ اسلامی شریعت نے انسان کی ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں۔ ذمہ داریوں کی تفصیل بتانا اصلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ جب تک کسی شخص کو اس کی ذمہ داریوں کا پورا احساس نہ ہو، وہ اپنے رویے کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ آپ ایک شخص کو ملازم رکھیں اور اس کو اس کی ذمہ داریاں نہ بتائیں تو وہ بطور ملازم اپنے رویے کی تشکیل کیسے کر سکتا ہے؟ ان ذمہ داریوں کے مطابق خود کو ڈھالے بغیر اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کسی کو باورچی رکھیں، وہ باورچی نہیں بن سکتا جب تک اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کا کام باورچی کا ہے یا مالی کا ہے یا چوکیدار کا ہے یا ڈرائیور کا ہے یا گھر میں صفائی کرنے والے کا ہے۔ اس کے طرز عمل میں، اس کی کارکردگی میں، اس کے رویے میں بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ پھر اسلامی شریعت نے جا بجا انسان کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے یاد دلایا گیا کہ انسان اپنی اس دنیا کی دوسری قوتوں کے مقابلے میں بہت سے معاملات میں کمزور ہے۔ انسان اپنی رسائی اور پہنچ کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس لیے اس کو کمزوری کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک لنگڑے آدمی کو اگر اپنے لنگ کا احساس نہ ہو اور وہ 3 میل کی دوڑ میں شریک ہونے لگے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پہلے ہی قدم پر شکست ہوگی۔ اگر ایک نابینا کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نابینا ہے اور بینائی والوں کے مقابلے میں کسی مسابقت میں شریک ہو تو ناکام رہے گا۔ اس لیے اپنی کمزوریوں کا احساس، اپنی حدود کا ادراک انسان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے انسان کی کمزوریاں بھی بتائی ہیں۔